بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کلاس نمبر ہماری 64 ہے، یعنی ہماری پارا 6 کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے ہماری، اور آیت نمبر ہماری 46 سے 66 تک انشاءاللہ ہم جو ہیں کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور بھیجے ہم نے ان اوپر ان کے آثار کے عیسی ابن مریم کو، یعنی یہاں پر جو ہے آیت نمبر 44 میں جو بات بیان کی گئی تھی، یحکم بہ النبیون، کہ فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے انبیاء، یعنی ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو بھی نبی آئے، ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا کام کیا تھا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے تورات میں سے۔ تورات میں ان کی بھی نشانیاں بیان کری گئی تھیں کہ یہ نبی آئیں گے۔ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور دی ہم نے ان کو انجیل، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر انجیل کے ساتھ نوازا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور وہ بھی کیا کرنے والی ہے، وہ بھی تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے تورات میں سے، یعنی تورات کو وہ کور کرے گی۔ اور اس کا مقصد کیا ہے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت ہے، نصیحت ہے واسطے متقین کے لیے۔ یعنی ان کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ نبی بھیجے تو اینٹری کدھر ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کروائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا توراہ میں، اس کی تصدیق ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا کی۔ اور انجیل کا مقصد بھی کیا ہے، ہدایت ہے اور نور ہے۔ نور کب ہوتا ہے، یعنی روشنی کب ہوتی ہے، جب گمراہی، شرک کے یا شک و شبہات کے، ان سب کے اندھیرے آ جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس کو دور کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی کتاب کا اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، انجیل کا، کہ اس کا کیا مقصد ہے، ہدایت ہے اور نور ہے، یعنی اندھیروں سے نکالنے والی ہے وہ کتاب بھی، اور تصدیق کرنے والی ہے تورات کی، اور اس کے اندر نصیحت بھی ہے، اور ہدایت کے ساتھ تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ یعنی تقوی جو رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے انہیں ہی وہ نصیحتیں ہی فائدہ دیں گی، جس طرح ہمارے قرآن کے اندر سب قرآن پڑھتے بھی ہیں، ہر کوئی قرآن اٹھاتا ہے، وہ اس میں سے فائدہ اٹھا لے لیتا ہے، چن لیتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے قرآن سے پڑھنا اور گزر جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور پھر رک جانا۔ یہ والا ایکسپیرینس مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں، کہ جب آپ لوگوں نے وہ پارے پڑھے ہوں گے تو آپ لوگ رکے ہوں گے، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا ہوگا، آپ کو ان آیات نے، کچھ ایسی آیات آئیں گی، مخصوص ہوئی ہوں گی، جس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، جس نے آپ کو آپ کا آج بتایا ہوگا، آپ کے ماضی کے اوپر آپ کو اشارہ کیا ہوگا کہ اللہ کی بندی توبہ کر لو، تم یہاں نہیں کھڑی ہو، تمہیں یہاں ہونا چاہیے، قرآن کا کرائٹیریا یہ ہے، تمہیں ابھی کمی ہے، یعنی اس نے آپ کی کمیاں بھی دکھائی ہوں گی، اور آپ کو اس نے حوصلہ افزائی بھی کری ہوگی، جنت کی بشارت بھی آپ کو ملی ہوگی۔ تو یہی متقین کو نصیحتیں ملتی ہیں، یہ تقوی والے کو نصیحت ملتی ہیں۔ تو اتنا ضروری ہے ہمارا قرآن کو بھی سمجھنا، کہ ہم بھی ٹھہر ٹھہر کے جب پڑھیں گے، جب سمجھ کے پڑھیں گے، تبھی تو ہم نصیحت حاصل کریں گے۔ پڑھ کے یوں ہی گزرا جائیں گے تو کتنی نصیحت ملے گی، پھر تو ثواب ہی ملے گا اور دل کو سکون ملے گا، کیونکہ وہ تو اس کا کام ہے، قرآن کو سکینت بھی بخشتا ہے، دل کو شفا بھی عطا کرتا ہے دل کا، تو اس نے ہر حال میں خیر ہمیں فائدہ دینا ہے، لیکن نصیحت تو صرف تقوی والے ہی یعنی پکڑتے ہیں۔ پھر آگے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں۔ اب یہاں پر اہل انجیل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر پہلو میں تم نے اب انجیل کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تمہیں اوپر نازل کیے ہیں، اب تم نے ان کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں اہل انجیل کے ذریعے، یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے نا،
اب یہاں پر اہل انجیل کو تو نصیحت نہیں کی جا رہی ہے، ہم اہل القرآن کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت ہے ان کو بھی کی تھی جب کتاب دی تھی کہ بھائی اس کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، نصیحت ہے، اب تم جو ہو اپنے درمیان فیصلے اپنی زندگی کا ہر گوشہ اس کتاب کے ذریعے دیکھو۔ اب اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو میں نے یہ نصیحتیں کی تھی، تم اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ، تم بھی ایسے کرو اہل القرآن کہ اپنی زندگی کے ہر گوشے کو اس قرآن کے مطابق گزارو، قرآن و سنت کے ذریعے گزارو۔ اگر تم نہیں گزارتے تو تم کون ہوگے؟ تم فاسق ہوگے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور نازل کی ہم نے طرف آپ کے کتاب۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا جا رہا ہے، ابھی یہاں پر تورات انجیل کی بات تھی، اب قرآن کی بات آ گئی کہ ہم نے کیا کرا، قرآن کو اتارا وہ بھی حق کے ساتھ، وہ تصدیق کرنے والی اس کی جو پہلے ہے اس کے کتاب میں سے، یعنی تورات انجیل کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، کنفرم کرتی ہے ان کو کہ ہاں وہ کتابیں تھیں، وہ مہیمن علیہ، اور نگہبان ہیں اس پر، یعنی مہیمن کے تین معنی ہیں، ایک ہے نگہبان، ایک ہے محافظ، اور ایک ہے گواہ۔ یعنی قرآن جو ہے حفاظت کر رہا ہے ان کے احکامات کی، یعنی قرآن ایک کرائٹیریا ہے، یعنی ان کتابوں کا بھی مطالعہ ہم کر سکتے ہیں اور ان گوشوں کو ہم کوٹ بھی کر سکتے ہیں جو قرآن کے اکارڈنگ ٹھیک ہیں، کیونکہ تورات انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن ہاں مکمل نہیں تحریف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تحریف ہوئی ہے لیکن مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ حصہ ابھی باقی ہے، پیور حصہ ابھی باقی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ تو وہ پیور حصہ ہمیں کس طرح معلوم چلے گا؟ وہ ہمیں جب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کو جانتے ہوں گے اچھے سے، قرآن سے تعلق ہمارا جب اسٹرانگ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہم نے مطالعہ کیا ہوگا یا ان کی سیرت کے اکارڈنگ ہم جب چل رہے ہوں گے، تب ہم ان کتابوں کو ایز اے ریفرنس لے سکیں گے، ہم سمجھ سکیں گے، ہم پہچان سکیں گے کہ کہاں پر تحریف ہو چکی ہے اور کہاں پر بات ابھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ جیسے ہم سورۃ الکہف کا ہم اگر ذکر دیکھیں یا بہت سارے ایسے احکامات ہیں قرآن کے اندر، تو اگر ان کی ایکسپلینیشن آپ کو اچھی سی چاہیے تو تورات انجیل کا آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر اچھی ایکسپلینیشن ان چیزوں کی مل جاتی ہے، آپ کو اچھی ہسٹری معلوم ہو جاتی ہے، آپ کو ایک اچھا کرائٹیریا مل جاتا ہے۔ تو لیکن اس کرائٹیریا کو فکس جو ہے قرآن نہیں کیا ہے، اور اس کو ہم کوٹنگ کے لیے بے شک استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہے آگے فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس فیصلہ کر دیجئے درمیان ان کے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے۔ یعنی اس سے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہی کرائٹیریا بنانا، یعنی قرآن کو ہی میزان بنانا ہے اور اس کے ہی ذریعے زندگی کے ہر گوشے میں فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اما جاءک من الحق، اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، کہ اس سے ہٹ کر جو آ گیا آپ کے پاس حق میں سے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ یہ کرتے تھے جو یہ فیصلہ کرانے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اہل کتاب میں سے ہی، تو ابھی کیا کرتے تھے، یہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرانے آتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے بارہا یہ چیز پڑھی ہے کہ یہ لوگ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب کا انہیں معلوم ہوتا تھا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیک کرانے آتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان والا کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا تو پھر تو انہوں نے اپنے علماؤں کی طرف چلے جانا ہے، انہوں نے ان کے مطابق کر ہی دینا ہے فیصلہ۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بس پریشان ہی کرنے آتے تھے اور بس یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فیصلہ ہو وہ ان کے اکارڈنگ کر دیں، ان کی مرضی کے اکارڈنگ کر دیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور کہ ان کے اکارڈنگ فیصلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اب حق بات آ چکی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے ایک راستہ اور ایک طریقہ۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے واضح کیا ہے۔ شرع سے مراد کیا ہے، قرآن لے لیں آپ یا پھر واٹ ٹو ڈو لے لیں، یعنی قانون لے لیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنْہَاجَ سے مراد ہے سنت، یا یوں کہہ لیں ہاؤ ٹو ڈو، ٹھیک ہے۔ واضح راستے منہاجہ کے ذریعے بتائے جاتے ہیں، یعنی آپ کو سنت کی روشنی پتہ چلتی ہے، اور شرع کے ذریعے آپ کو قرآن یعنی کوئی کام دین پر عمل کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ آپ کو جو ہے واٹ ٹو ڈو جو ہے قانون جو ہے آپ کو شرع کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ والا کرائٹیریا بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امت ایک ہی، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور لیکن اس کے لیے اس لیے کہ وہ آزمائے تمہیں اس میں سے جو اس نے دیا تمہیں۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر چاہتا تو تم لوگوں کو ایک جیسا بنا دیتا، ٹھیک ہے، جس طرح ہم چاہتے ہیں۔
ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ہدایت پر آتا ہے اور فیملی کے کوئی ایک شخص جو ہے، ایک فرد جو ہے وہ ہدایت پر آیا، اب وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے اب کہتا ہے کہ اسی طرح جس طرح میں بدلا اب سب کے سب ویسے ہی مولڈ ہو جائیں، اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں ان لوگوں کو، بس پھر وہیں سے فساد شروع ہو جاتا ہے، وہیں پھر دین والے بدنام ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات بیان کر رہا ہے، ہمیں ہی یہ بات بیان کر رہے ہیں ہم سے کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک عادات کا، مزاج کا، اخلاق کا بنا دیتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو پھر وہ روبوٹ ہو جاتے ہیں نا، جب سب ایک ہی طرح کے ہوتے، سب کا بولنا چالنا، سوچنا، مزاج، ہنسنا سب ایک ہی طرح کا ہوتا، تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کسی سے ملنے میں وہ کیا خوشی رہ جاتی کہ جب سب نے سامنے والا بھی میری طرح ہوگا۔ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تاکہ وہ آزمائے، جو اس نے دیا ہے ہمیں اس میں وہ آزمائے۔ یعنی یہ جو مختلف ورائٹیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ جو ورائٹیز ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی شکل میں رکھی ہے یا مزاجوں کی شکل میں رکھی ہے، وہ کس لیے رکھی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے، لوگوں کو آزمایا جائے، یا ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے آزمایا جائے، یا ہمیں اپنے آپ سے آزمایا جائے۔ فاستبقوا الخیرات، بس سبقت کرو نیکیوں میں، آگے بڑھ جاؤ نیکی میں، مڑ کے نہیں دیکھو، یعنی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہیں کرو، ان کو سنو اور ان کی مختلف ورائٹی کو آپ یہ غور کرو کہ یہ ورائٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور ان کو دیکھو، ان کے سوچنے کے نظریے کو دیکھو کہ کس طرح یہ سوچتے ہیں، کس طرح ان کا یہ اس بات کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں، یعنی ان کی ورائٹی کو ایکنالج کرو اور اس سے نصیحت لو۔ یہ سوچو کہ یہ بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان کو میری جیسا بنا دیتا، میری ہی ذہنیت کو بنا دیتا تو فرق کیا رہ جاتا؟ پھر لرننگ کدھر رہ جاتی؟ لرننگ تو ختم ہو جاتی۔ لرننگ رکھی اس لیے ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ حالات دیے، الگ مزاج دیے، سب ایک دوسرے سے جب ملیں تو ایک دوسرے سے نصیحت حاصل کریں، لرننگ لیں۔ کوئی مسکراتا ہے تو کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے تو سخت مزاج نرم مزاج بھی سیکھے، نرم مزاج سخت مزاج کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے نرم مزاجی دی ہے۔ یعنی مختلف مزاج ہیں، کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، کسی کو غصہ عدل کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ ساری مختلف ورائٹیز رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، یعنی ہم جو ہیں ایک آزمائش میں مبتلا ہیں، اور اس آزمائش کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے سبقت کرنی ہے، کسی کو بھی ایک سانچے میں نہیں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی اسی چیز کو، اسی عادات کو، اسی ایسے ہی جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو ایز اٹ از قبول کرنا ہے، اس کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اس سے معاملے کیا ہوں گے؟ اس سے معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ ہم فاستبقوا الخیرات کریں گے، ہمارے ذہن جو ہیں پھر ان کو درست کرنے میں نہیں لگیں گے، ہمارے ذہن جو ہیں ان کی باتوں کو سوچنے میں نہیں لگیں گے، ان کی باتوں سے پڑھنے میں نہیں لگیں گے، پھر ہم یہ ایکنالج کریں گے کہ اچھا یہ ان کا اس طرح سے مزاج ہے اور یہ ان کی اپنی عادت ہے، میری عادت اس طرح کی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس عادت سے بچا کے رکھا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں اس عادت سے بچی ہوئی ہوں، اور یہ اس ٹیسٹ میں لیکن مبتلا ہیں، ان کو آزمایا جا رہا ہے ان کی اس عادات کی وجہ سے، تو یہ ان کی پرابلم ہے، میری پرابلم نہیں ہے۔ اگر ہم اتنی پازیٹیو ٹاکنگ اپنے آپ سے کرنے لگ جائیں نا، تو ہمارے اپنے معاشرتی جو نظام ہے، گھروں کے نظام ہے، وہ درست ہو جائیں۔ پھر آگے الی اللہ مرجعکم جمیعا، یاد رکھو تم نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، تم نے ان مختلف ورائٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے ورائٹیز رکھی ہے اس میں تم نے غرق نہیں ہونا ہے، تم نے ان باتوں کے اوپر پریشان ہو کے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ تم نے فاستبقوا الخیرات کرنی ہے، کسی سے بدلہ لینے میں، کڑنے میں، بد دعا دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، یہ بات سوچ کے رکھنی ہے کہ اگر میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب نے ہی لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اگر سب مجھے غلط سمجھ ہی رہے ہیں اور میں ٹھیک ہوں، نہیں مان رہے ہیں، میں اگر صفائی دے بھی رہی ہوں تب بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کا حساب کرنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ بتا دے گا تمہیں وہ جو تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے، پھر اللہ تعالیٰ تمام چیزیں بتا دے گا، سب انسانوں کے سامنے اس کے اعمال جو ہیں سامنے آ جائیں گے، پھر وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں تو عدل ہوگا، تو جو چیزیں سامنے ہوں گی وہ ہوں گی۔ اچھا ایک چیز پر اگر غور کیا جائے نا، تو جیسے ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ لے گا، اور اللہ تمہیں بخشے گا نہیں، یا اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، یہ جو ہم بڑے آسانی سے جملے بول دیتے ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں
चाहे वो इंसान भी हो जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, या वो इंसान जिससे हमारे इख्तलाफात ज्यादा हैं, या वो इंसान जिससे हमारी अपनी बनती नहीं है और मिजाज नहीं बनता, कभी बनती नहीं है, क्योंकि जन्नत वाले की भी अल्लाह ताला दिल साफ करेंगे ना, कि उनके दिल में भी कुछ चीजें होंगी तो अल्लाह ताला उनको भी दिल साफ करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो आपके दिल में नहीं उतरते हैं, तो आप सोचें कि ऐसे लोग क्या अगर जहन्नम में जा रहे होंगे तो क्या हमारा दिल बच जाएगा, हमारा दिल उनकी जहन्नम में जाने में खुश होगा, क्या सलामती इसी में समझेगा कि हाँ ये डिजर्व करते थे, ये जाते हैं जन्नत, जहन्नम में ही जाते, ये जहन्नमी ही थे, क्या हम ये सोचेंगे? कोई इंसान भी ये नहीं सोचेगा। इसकी एक एग्जांपल ये हुई कि जैसे एक आपका भाई है और आपका उससे इख्तिलाफ है, और शदीद इख्तिलाफ है, एक ही गली मोहल्ले में रहते हैं और आपका घर अलग उसका घर अलग है, और बहुत शदीद इख्तिलाफ है और कई साल गुजर चुके हैं, आपने उन एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे की सूरत भी देखना गवारा नहीं करते, अगर आमना सामना हो जाता तो इतनी जल्दी एक दूसरे के आमने सामने से गुजर जाते कि बस रुकते ही नहीं, सूरत ही नहीं देखते, अच्छी नहीं लगती। आप सोचें कि एक दिन आप गुजरे और उस भाई के घर में आग लग गई और आपको वो दिख रहा है अंदर से वो हेल्प कह रहा है, यानी वो आपकी मदद पुकार रहा है, तो इंसान क्या अपना बुक्स सलामत रखेगा उस टाइम पर? इंसान उस टाइम पर ये कहेगा तुम डिजर्व करते थे, तुम्हारे साथ होना यही था, तुम्हारा अंजाम बिल्कुल ठीक हुआ, तुमने देखा तुम्हारे ये चीज आगे आ गई? नहीं, उस टाइम इंसान जो है बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़ेगा उस आग में, वो ये भी नहीं सोचेगा कि मेरा क्या बनेगा, बस उसको ये होगा कि मैं अपने इस भाई को बचा लूं। तो यही कंडीशन जो है, या इससे भी ज्यादा शदीद कंडीशन जो है, सब हालात जो है कयामत के दिन होंगे, कि जब हम अपने प्यारों को अल्लाह ना करे, लेकिन अगर इमेजिन करें अपने प्यारों को अगर अल्लाह ना करे हमने जहन्नम में देख लिया, तो हम देख ही नहीं सकेंगे, और अपने दुश्मनों को भी हम जहन्नम में नहीं देख सकेंगे, क्योंकि जहन्नम तो है ही इतनी खौफजदा, इतनी खतरनाक मकाम है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि दुश्मन भी इसमें चला जाए। अंबिया तक ये दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ये आपके बंदे हैं, यानी जहन्नम को और कयामत की सख्ती को देख करके वो भी इतने कांप उठेंगे कि वो भी ये कहेंगे कि या अल्लाह जो इनकार करने वाले हैं उनके लिए भी दुआ यही करेंगे, या अल्लाह ये आपके बंदे हैं, आप चाहें तो इनको अजाब दें, आप चाहें तो इनको बख्श दें। मतलब वो भी ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह हाँ इन्होंने पत्थर मारे थे हमारे ऊपर, ये ईमान नहीं लाए थे, आप इनको बिल्कुल जहन्नम में डालें और निचली तला में आप डालिएगा, नहीं ये नहीं कहेंगे। उनके लिए भी दुआएं कर रहे होंगे, इतने खौफजदा होंगे जब वो हालात देखेंगे, जब वो जहन्नम का मंजर देखेंगे, यानी सामने दिख रही होगी जन्नत भी जहन्नम भी, और जब वो शोले देख रहे होंगे, यानी अहले ईमान को भी तपिश तो नहीं होगी, लेकिन अहले ईमान भी देख तो रहा है, कयामत का मंजर भी देख रहा है अहले ईमान, क्योंकि अहले ईमान जो होंगे वो अर्श के साए तले होंगे ना, तो वो कयामत की सख्ती को नहीं झेल रहे होंगे। लेकिन जो मुसलमान कमी पेशी नेकी वाले हैं, तो उनको कयामत की सख्ती में गुजारा जाएगा उनको पाक करने के लिए। तो जब वो लोग मंजर देख रहे होंगे तो रूहें कांप रही होंगी उनकी कि क्या बनेगा। तो सब एक दूसरे के लिए चाह रहे होंगे, अहले ईमान भी चाह रहे होंगे कि सबको अल्लाह ताला आजाद कर दे, कोई ये नहीं कहेगा कि ये डिजर्व करते थे, ये तो थे ही इनकार करने वाले, इन्होंने बड़ा तंग किया है हमें दुनिया के अंदर, और इनको जाना ही जहन्नम में चाहिए, क्योंकि जहन्नम है ही इतनी खौफजदा जगह। तो हमने अपने जुमलों पर बहुत शौरी तौर पर काम करना है कि हम जाने अनजाने में बड़े खतरनाक बाज टाइम जुमले बोल जाते हैं। जिस तरह एक आता है ना हदीस में कि अल्लाह ताला को मजाक में भी कभी कभी कोई ऐसी बात बुरी लग जाती है कि अल्लाह ताला उसके लिए फिर नाराज हो जाते हैं, यानी अल्लाह ताला कुछ ऐसी मफहूम आता है हदीस का। तो तो यही सोच लें कि हमारे जुमले जो हम लाशऊरी तौर पर अदा कर देते हैं बड़े मजे मजे में और मजाक मजाक में, लेकिन इन जुमलों के जरिए भी अल्लाह ना करे पकड़ हो गई ना, तो क्या बनेगा फिर हमारा, क्योंकि इन जुमलों की अगर कबूलियत भी हो गई तो क्या बनेगा ना हमारा। तो हमने इस पर भी बहुत शऊरी तौर पर जो है गौर करना है अपने जुमलों के ऊपर भी। आगे है वह अनिहकुम, और ये के फैसला कीजिए बैनहुम दरमियान उनके, एक मिनट है, बिमा अंजलल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम, साथ उसके नाजिल किया अल्लाह ने, और ना तुम पैरवी करो, वला तत्तबि अहवाअहुम, और ना तुम पैरवी करो उनके ख्वाहिशात की। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि उनके ये इख्तिलाफ जो करने वाले लोग हैं इनके दरमियान आप कुरान को ही क्राइटेरिया बनाकर फैसला कीजिए, और इनके ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी है। यानी यहूद या ये उलमा यहूद जो हैं, अगर ये आपके तरफ आ भी रहे हैं तो इनकी तरफ इनकी बातें नहीं माननी है, इनकी तरफ नहीं देखना है, बल्कि क्या करना है, वाहदरहुम, बल्कि मोहतात रहना है, इनसे होशियार हो जाओ। किस लिए होशियार हो जाओ, अन यफ्तिनूका अन बादी,
मा अंजलल्लाहु इलैक, कि वो फितने में ना डाल दें आपको बाद उससे जो नाजिल किया है अल्लाह ने आपकी तरफ, यानी आपको अपने दीन से वो फेर न दें। वहदुर को हम ये भी कह सकते हैं कि वो फेर ना दें, यानी दूर ना कर दें उनकी बातों से। आप जो है कि ऐसा कुछ नहीं हो जाए कि वो आपको किसी आजमाइश में मुब्तला कर दें और आप दीन से दूर होने लग जाएं। तो इसलिए क्या करें, उनसे मुहतात रहें, उनसे बिल्कुल होशियार रहें, उनकी बातों को आप बहुत गौर से सुने और फिर रिस्पॉन्स करें। हर बात पर भी ना जवाब दें उनको, उनकी किसी भी बात पर इंटरफेयर नहीं करें, और हर बात पे भी आपको जरूरी नहीं कि आप रिस्पॉन्स करें। बहुत मोहतात रहें, क्योंकि वो आपको आपकी दीन के मुकाबले में या दीन के मामले में आपको शुबह में डालेगा। तो ये बात जो है ना हमारे लिए भी है, ये नसीहत, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत नहीं की जा रही, इसमें हमारे लिए भी नसीहत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं आपकी जिंदगी में जो आपके लिए बाइस रहमत बने होते हैं, या आपको एक वो अल्लाह ताला आपको मोटिवेट करने के लिए आपकी जिंदगी में डालते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेशक, और जो आपको हर हाल में मोटिवेट करते हैं। आप जब उनसे मिलते हैं तो एक एनर्जी महसूस करते हैं, आपको लगता है कि हाँ आप सीधे ट्रैक पर हैं और सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त जा रहे हैं, आप ठीक है, बिल्कुल आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जो किसी हाल हमसे राजी नहीं होते, कोई अमल से खुश नहीं होते, हमेशा आपको डिग्रेड करते हैं, आपकी इज्जत नफ्स में महफूज नहीं होती है उनके सामने। आपको यही महसूस होता है जब उनके पास आप खड़े होते हैं कि जैसे आप कोई मायूस हैं, आप नाउमीद हैं, आप बहुत गंदे इंसान हैं, अल्लाह आपसे बड़ा नाराज है। और तो ऐसे लोगों के सामने हमने क्या करना है, ऐसे लोगों के जरिए हमने वहदरहुम करना है, हमने उनसे मुहतात रहना है, होशियारी बरतनी है। यानी उनके हर सवाल के ऊपर, हर क्रिटिसाइज के ऊपर हमने जवाब नहीं देना है, हमने दूर रहना है, उनसे मुहतात रहना है, हमने उनसे बस ठीक है करके मामला कर देना है, और अपने आप अपना पल्लू जो है ना बचा के रखना है उनसे। ये अल्लाह ताला यूं ही आप सल्लम को यहाँ पर नसीहत कर रहे हैं। फिर क्या है, फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, फ़अलम, तो जान लीजिए, अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम, कि बेशक चाहता है अल्लाह कि वो पहुंचाए उन्हें मुसीबत बवजह बाज उनके गुनाहों के। फिर तो अल्लाह चाहता ही है ना, अगर वो लोग बाद नहीं आएंगे तो अल्लाह नहीं चाहता है ऐसे लोगों को हिदायत देना। अल्लाह उन लोगों को हिदायत देना चाहता है जो डिजर्व करते हैं हिदायत की, जो तलब करते हैं हिदायत। ऐसे लोगों को, हर धर्मियों को अल्लाह ताला अपनी हिदायत नहीं देता है। हिदायत कोई सस्ती चीज नहीं है। वो इन्न कसीरम मिनन नासि लफासिकून, और बेशक बहुत से लोगों में से अलबत्ता फासिक हैं, हर धर्म है। तो ये आप देख लें, ये एक अल्लाह का शिकवा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं फासिक हैं, हर धर्म है। और ये हम चीज देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े आराम से दीन का मजाक उड़ा देते हैं, बड़े आराम से हर धर्मी दिखा देते हैं। तो अल्लाह ताला कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बस ये इसी वजह से होता है कि अल्लाह ताला हिदायत नहीं देना चाहता, क्योंकि हिदायत का अल्टीमेटली सौदा क्या है, जन्नत है। और जन्नत कोई मामूली चीज तो है नहीं, जन्नत तो बहुत खास चीज है, जन्नत तो इतनी आसानी से मिलनी भी नहीं है। तो वो जन्नत के लायक बनाता भी इंसान को जब भी है जब वो उस लायक होता है। फिर आगे, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या फिर फैसला जाहिलियत का वो चाहते हैं, यानी वो दौरे जाहिलियत वाला मामला चाहते हैं, यानी जो दीन इस्लाम से पहले जो इन लोगों का अपना दौर गुजर रहा था, क्या ये इस तरह का फैसला चाहते हैं, उसी तरह का मतलब गुजारा जाए। यानी अब दीन इस्लाम अल्लाह ताला ने जबकि आ चुका है, तो अब ये फिर से बैकवर्ड होना चाहते हैं। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, वो चाहते हैं, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से फैसला करने में, लिकौमी युकिनून, उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। यानी अल्लाह का जो फैसला है उससे बेहतर किसका फैसला हो सकता है। जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उन अहकामात से बढ़कर किसका फैसला किससे का फैसला अच्छा हो सकता है। और ये कौन लोग जान सकते हैं, बस ये वही जानते हैं कि अल्लाह का फैसला अच्छा है जो मारिफत रखने वाले हैं, जो यकीन रखते हैं कि हाँ अल्लाह है, जो अल्लाह को पहचानते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला अपने पहचानने की दावत दे रहे हैं कि आप मुझे जाने। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम भी यकीन मामला मामला करो। यकीन कौन सा होता है कि जो शक व शुबा से पाक होता है, जो आपको पता होता है कि हाँ अल्लाह अगर कह रहे हैं कि रोज़े क़यामत आनी है तो आनी है, अल्लाह अगर कह रहे हैं कि ये काम गलत है तो गलत है, तो मैंने कमजोर नहीं बनना, मैंने ये नहीं कहना कि या अल्लाह मैं किस तरह ये काम करूं। ये तो सोसाइटी का कल्चर बन चुका है,
میں کس طرح جو ہے اس ٹرینڈ کو اپوزٹ سائڈ کروں کہ میں نے ہی اس ٹرینڈ کو فالو کرتی، میں کس طرح یہ چیز کر نہیں۔ جو اللہ کو پہچانتا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کس طرح یہ کام کروں، وہ یہ کرے گا کہ وہ فوراً سے وہ کام کر لے گا۔ وہ یہ سوال کرے گا کہ کیسے کیا جائے یہ کام، اور اس کی تدبیر بنائے گا اور وہ کام کر لے گا۔ اس کے لیے امپاسبل والا ورڈ ہوگا ہی نہیں۔ جس طرح ہم نے 5 وائرس میں پڑھا بھی تھا، جس میں سے ایک وائرس یہی تھا کہ امپاسبل جیسا ورڈ مومن کے لیے تو بے شک نہیں ہے۔ دنیا میں امپاسبل مومن کے لیے تو بے شک کوئی چیز نہیں ہے۔ مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگا دیے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، تو مومن کے لیے امپاسبل ورڈ ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں تو گوارا ہی نہیں کرتا اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے، یا اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے ناطے، اللہ کے محبوب بندے ہونے کے ناطے، کہ ہم امپاسبل والا ورڈ اپنے منہ سے بھی نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان عمل کو دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بھی اپنے پس منظر میں چلے جاتے ہوں اپنی زندگی کے حالات میں، اور کبھی کبھی ہم بھی جاہلوں والا ہی رد عمل پیش کرتے ہوں اپنے مختلف زندگی کے پہلوؤں میں، کہ کبھی کبھی ہم بھی اس طرح ریئیکٹ کرتے ہوں جس طرح جاہل لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، یا جس طرح وہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں جو غافل ہیں اللہ سے، یا وہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نہیں ہیں، ہدایت والے لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں اور ہم بھی انہیں جیسا کر جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری ہدایت میں یا اللہ کو پہچاننے میں ابھی کمی ہے، ابھی ہم نے اللہ کو نہیں پایا ہے، کیونکہ ہمارا ابھی رد عمل مختلف نہیں ہے۔ مختلف ہوگا نا جو بندہ اللہ کو جانے گا۔ آگے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے۔ یہاں پر ویسے ایک ہسٹری ڈسکس کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بارے میں کہہ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تب وہاں پر یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور کچھ مشرکین کے قبائل بھی تھے۔ ایک تو مشرکین مکہ میں تھے اور مکہ کے علاوہ بھی مشرکین تھے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قبائلی سسٹم ہوتا تھا وہاں پر مکہ میں، عرب میں، تو اس میں سے کچھ ایک بنو قریظہ، بنو قین کا نام کا ایک قبیلہ تھا جس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلہ کرنا تھا۔ تو اس فیصلے کو روکنے کے لیے کون آ گیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی سامنے آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کریں، یہ جو ہے ہمارا مددگار ہے، اور اس کے ساتھ یعنی معاہدہ والا ان کا سسٹم ہوتا تھا نا، حلیفانہ تعلق ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہوا ہے تو میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کو زیبا نہیں دیتا۔ عبداللہ ابن ابی اہل ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو زیبا ہی نہیں دیتا کہ وہ یہود و نصارہ سے اس طرح کا تعلق رکھیں، یعنی دلی دوستیاں رکھیں یا گہرا تعلق رکھیں کہ پھر اپنے راز بھی شیئر کرنا شروع کر دیں۔ تو ان کو گوارا ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان سے اس طرح کے دوستیں رکھیں، کیونکہ ان کے بعض جو ہیں بعض کے دشمنی، یعنی ویسے تو یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر یہ آپس میں دوست ہو جاتے ہیں اور مسلمان کے دشمن ہو جاتے ہیں، یعنی آپس میں پھر یہ دوست بن جاتے ہیں۔ ویسے ہی آپس میں اختلاف رکھیں گے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا معاملہ ہوگا اور مسلمانوں کے خلاف والی بات ہوگی تو آپس میں سارے کے سارے دوست بن جائیں گے اور پھر تدبیریں کرنا شروع کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو یہاں پر ان سے یہی کہا جا رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جو کوئی دوست بنائے گا انہیں تو ان میں سے ہی ہوگا بے شک وہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم میں سے کسی نے ان سے دوستی کی اور اس طرح کی دوستی کی کہ حلیفانہ دوستی کی کہ تم اب ان کے خلاف جو ہے آڑے آئے جا رہے ہو، تو سوچ لو کہ پھر تم انہی میں سے ہو، تمہارا معاملہ پھر انہی جیسا ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر تم ان بے ہدایت والے لوگوں کے ساتھ ملو گے تو تم سے بھی ہدایت چھین لی جائے گی۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، پھر آپ دیکھیں گے انہیں دلوں میں جن کے بیماری ہے۔ یہاں پر یہی انہی کسی کا اشارہ ہے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کا۔ یسارعون فیہم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے گی ہمیں کوئی مصیبت۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بنو قینقاع کے خلاف جب کچھ فیصلہ کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، آپ کچھ نہیں کریں، اور ان کو تو ہم نے اس لیے اپنی دوستی میں یعنی ولایتی میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ زمانے کی جب گرد و پیش ہوگی یا ہمارے اوپر تنگی والے حالات ہوں گے تو یہ ہماری مدد کریں گے، یعنی ان کی مدد پر بھروسہ ہے انہیں، اللہ کی مدد پر بھروسہ نہیں ہے۔
یہ کن کی محبت پہ؟ ان کی محبت پہ بھروسہ. یہ منافقین ہے نا، یہ ان منافقین کا کیا ہے؟ یہ ان کی مدد کے اوپر بھروسہ رکھ رہے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، تو امید ہے کہ اللہ کے وہ لے آئے فتح یا کوئی حکم اپنی طرف سے، یعنی فتح مکہ یا کوئی جنرل حکم بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے آئے. اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر فتح نصیب کر دے فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر وہ ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپایا اپنے نفسوں میں نادم. یعنی وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہماری لوگ مدد کریں گے اور اس لیے ہم ان سے دوستی نہیں ختم کر رہے ہیں، تو لیکن جب اللہ تعالیٰ خود سے ہی فتح لے آئے گا تب یہ لوگ بڑے اپنے نفسوں میں شرمسار ہوں گے کہ ان کی جو چھپی ہوئی عداوت ہے مسلمانوں کی یہ واضح کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ جنگ کے بارے میں ہمیں پتا ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور انہوں نے پیچھے ہٹ گئے تھے، قدم پیچھے کر لیے تھے، تب ان کی پول کھل گئی تھی پوری. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چیز سامنے اگر آ گئی نا تو ان لوگوں نے پھر بہت زیادہ شرمندگی ہی اٹھانی ہے. تو یہاں پر ہم نے بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہمارا تو کسی سے ایسا تعلق نہیں ہے نا کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہو کہ یہ فیوچر میں ہمیں سیو کرے گا، یا ہمارے تو ایسے معاملات نہیں ہیں نا کہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہوں. کیا ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہیں نا؟ کیونکہ یہاں پر کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ یہ والی، یہ منافق کی صفت بتائی جا رہی ہے جو انسان کے رویوں کو دیکھ کے چل رہا ہے. تو یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو یہ والا معاملہ نہیں ہے نا، ہم تو محبت اللہ سے ہی زیادہ کرتے ہیں نا، یا ہم اپنا حلیف جو ہے، اپنا ولی جو ہے اللہ کو ہی مانتے ہیں نا، یا لوگوں سے امید کچھ لگائے بیٹھے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جو وہ کہتے جا رہے ہیں ان کو راضی کرنے میں اپنا دین ہم کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے. تو یہ چیز ہم نے بھی اپنے اندر دیکھنی ہے، کہیں ہم تو ان میں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہے نا. پھر آگے ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، کیا یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے قسم کھائی اللہ کی پکی قسمیں. یعنی مسلمان پھر منافقین کے بارے میں کہیں گے جب یہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اچھے حالات دے گا، کیونکہ یہ جھوٹی قسمیں آ کے کھاتے تھے. اچھا، یہ قسمیں والا رویہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوں ہی بتایا کہ منافق کی ہی عادت ہوتی ہے قسمیں کھانے کی، کیونکہ جھوٹا انسان جو ہے نا اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، کیونکہ سچے انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کی بات پر یقین کریں کہ نہیں کریں. اگر اس نے کوئی بات کہہ دی ہے تو بس دیٹس اٹ. اب آپ اس کے اوپر یقین کرو نہیں کرو، وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، مجھے فرق نہیں پڑتا تم اگر یقین کرو نہیں کرو، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں درست ہوں اور میں نے جو بات آپ سے کہی ہے وہ سچ ہے، حق ہے، تو مجھے نہیں اب فرق پڑتا کہ آپ اس بات پر یقین کریں گے نہیں کریں گے. وہ قسمیں نہیں کھائے گا، وہ نہ جھوٹی سچی کچھ قسمیں نہیں کھائے گا، وہ اللہ کے نام کی قسمیں نہیں کھائے گا، وہ قرآن کو نہیں اٹھائے گا قسمیں کھانے کے لیے. یعنی قرآن کا بھی یہ حال ہم نے کر دیا ہے نعوذ باللہ کہ اپنے گھر کے معاملات میں ہم قرآن کو اٹھا لاتے ہیں اور اللہ کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اللہ کی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ لیں منافقین کی صفت بتائی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ چلے کنڈیشن آئی بہت سخت گئی ہے، تو جہاں پر آپ اللہ کی وہاں پر بھی قرآن کی قسم نہیں کھانی ہے، اجازت ہی نہیں ہے، لیگل ہی نہیں ہے. اگر وہاں پر بھی کھائی جائے گی تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی. لیکن بہرحال جو اپنے تکیہ کلام بنا لیتے ہیں یا اپنی باتوں کو بس منوانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ منافقین کی صفت ہے، جو اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگوں میں بس اپنی ہی چلانے کے لیے قسمیں کھائے جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں مسلمان ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو بڑے سچے ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑے ویسے ہیں، اور اب دیکھو کہ اب جب فتح آنے لگی اب کہاں گئی ان کی قسمیں، اب وہ ارادے، وہ ان کے موقع، وہ کہاں گئے. انہم لمعکم، یہ کیا کہتے تھے کہ البتہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ان کا رویہ یہی ہوتا تھا، لیکن ہم نے جنگ میں دیکھا تھا کہ یہ پیچھے ہٹ گئے تھے. اب یہ کیا کہتے تھے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. ساری ان کی قسمیں سب ٹوٹ گئی تھیں جب جنگ کا حکم آیا تھا تو سب قسمیں ان کی ٹوٹ گئی تھی، سب دھری کی دھری رہ گئی تھی. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ضائع ہو گئے ان کے اعمال تو وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. ظاہر ہے ضائع تو ہونے ہی تھے ان کے اعمال، کیونکہ قسمیں انہوں نے کھائی ہیں وہ جھوٹی کر کے دکھائی ہیں. تو قسمیں کھائی تھی تو ان کو عمل کر کے دکھایا ہوتا، عمل پیرا نہیں ہوئے. کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن تھے نہیں وہ ان کے ساتھ. پھر آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر اہل ایمان سے مخاطب ہے یعنی ہم سے ہی. من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے.
یعنی اسلام سے پھرے گا یا غیروں سے جا ملے گا، ان سے دوستی کرے گا، ان سے وفاداریاں نبھائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر ان کو چاہے گا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایک قوم کو، وہ محبت کرے گا ان سے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ محبت کرے گی ان سے، یعنی اللہ جو ہے تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو تمہیں ہی پیدا کیا ہے، کوئی اور مخلوق بھی پیدا کر دے گا، کوئی اور قوم بھی اٹھا لے گا جو اس سے محبت کرے گی، اور وہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، بہت نرم ہوں گے مومنوں پر، یہ ان کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ عزت علی الکافرین، بہت سخت ہوں گے کافروں پر، یعنی کافروں کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ کون سا رویہ اپنائیں گے؟ محتاط والا، ان کے ساتھ محتاط رہیں گے، فاحذرہم کریں گے ان کے ساتھ، یجاہدون واحذرہم یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہ وہ دوڑیں گے ملامت سے ملامت کرنے والے کی، یعنی وہ ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ جب انسان ملامت سے ڈرتا ہے تبھی تو خوفزدہ ہوتا ہے، تبھی تو پھر ان کو راضی رکھنے کے لیے اپنا دین کمپرومائز کرتا ہے، تبھی تو وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ یہ ساری قباحتیں پیدا ہی کہاں سے ہوتی ہیں؟ پیدا ہوتی ہی یہیں سے ہے کہ وہ انسان جو ہے ملامت سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر اس کو سچائی کا پتہ چل گیا تو اس نے جو ہے مجھے ملامت کرنی ہے۔ تو یہ لوگ، ایسی قوم کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے ایک تو محبت کرے گی، مومنوں کے اوپر نرم ہوگی وہ۔ اب یہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم مومنوں کے اوپر نرم ہیں؟ نہیں ہیں؟ ہم اہل ایمان کے اوپر نرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا رویہ کیا رہتا ہے؟ اور کافروں کے معاملے میں بہت سخت ہوگی، وَاحْذَرْهُمْ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہوگی، یعنی کوششیں کرنے والی ہوگی۔ جہاد اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور پانچویں کیا صفت ہے؟ وہ ملامت سے نہیں ڈریں گے، جو کام جو اصول پر انہوں نے چلنا ہے وہ اس اصول کے اوپر چلیں گے، اور ثابت قدمی کے ساتھ چلیں گے، اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے چلیں گے، وہ لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اب یہ چیز آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ایسا لگ رہا ہے نا یہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھا؟ مومنوں کے اوپر بہت نرم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا، یا اور نبیوں کو بھی بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، لیکن وہ حق بات کہنے سے نہیں ڈرے۔ یہ چیز ہم نے بھی اپنے اندر دیکھنی ہے کہ ہمارا کرائٹیریا اس میں ہے کہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں نہیں ہے، کیونکہ جو محبوب بندہ ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ محبت کرے گا ان سے، جن کے اندر یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب والا جو کرائٹیریا ہے اس میں ہم شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب یہ ہم نے مانگنا ہے اللہ سے، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، یہ ہم نے مانگنا ہے نا اللہ سے، یہ فضل والی آیات ہے۔ جس طرح ہم جنت کی آیات دیکھ کے جنت طلب کریں گے کرتے ہیں، جس طرح ہم جہنم کی آیات دیکھ کے اور جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اس طرح جب ہم فضل والی آیات بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہم اللہ سے فضل مانگیں گے، ہم اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ والی کوالٹیز ہمارے اندر ڈال دیجئے، واللہ واسع علیم، اور کیوں کہیں گے؟ اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے، اور اللہ کون ہے؟ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا ہر چیز کے اوپر، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز کہیں گے۔ آگے ہے انما ولیکم اللہ ورسول، بے شک دوست تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول۔ اب یہاں پر پھر کرائٹیریا دیا جا رہا ہے کہ کن کے دوست اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون، وہ جو قیام کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویؤتون، اور وہ ادا کرتے ہیں، الزکاۃ زکوٰۃ، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک منٹ، ایک چیز ہے، یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کون کون دوست ہیں؟ اللہ دوست ہے، رسول دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایمان والے دوست ہیں۔ یہ چوتھا نمبر نہیں ہے یہاں پر، صفت نہیں ہے یہاں پر، یہ رکوع کرنے والے ہیں، اور یہ ان کی صفت بتائی جا رہی ہیں، یعنی کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یا کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ کون کون دوست ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ دوست ہے، رسول دوست ہے، اور ایمان والے دوست ہیں۔ اور ان لوگوں کی صفت کیا ہے؟ ان لوگوں کی صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ ایک منٹ بس میں اس کو تھوڑا چینج کر دوں۔
हम्म हम्म यहाँ पर फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने मजीद क्राइटेरिया दे दिया है कि नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले और रुकू करने वाले। रुकू की यहाँ पर क्यों बताया गया अलग से, जब हम नमाज की बात हो ही रही है, कि वो उन लोगों की आजिज सिफत बताई जा रही है कि वो लोग बहुत ज्यादा आजिज हैं, झुके हुए हैं, जिनके मिजाज रवैये सब आजिजी पे मुब्तला हैं, तो उन लोगों की सिफत बताई जा रही है। तो हमने इस सिफत पर भी काम करना है, क्योंकि जब अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, तो फिर हमने जो हदीस सुनी हुई भी है, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों में वो बात आम करते हैं, जिब्राइल अमीन से कहते हैं, जिब्राइल अमीन फिर फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्ते फिर ईमान वालों के दिल में या दुनिया वालों के दिल में उसकी मोहब्बत डालते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बन जाता है, फिर ऐसे ही सिलसिला बन जाता है मोहब्बत का और दोस्ती का। तो ये चीज हमने देखनी है कि जो इंसान नमाज पढ़ेगा, यानी नमाज का जो शऊरी तौर पर हक अदा करना है वो करेगा, ज़कात अदा करेगा और रुकू करेगा, यानी अपने आजिज, अपने रवैयों के लिहाज से भी वो आजिज होगा, झुका हुआ होगा। तो ऐसे लोगों का दोस्त फिर अल्लाह भी होंगे, रसूल भी होंगे और ईमान वाले भी, फिर अल्लाह ताला उसकी उसकी मदद करवाएंगे, ईमान वाले के जरिए भी अल्लाह ताला उसके दोस्त बनवाएंगे। फिर है वमन यतवल्लल्लाहु, और जो कोई दोस्ती करेगा अल्लाह से, वो रसूलहु और उसके रसूल से, वल्लदीना आमनु और उनसे जो ईमान लाए हैं, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, तो बेशक गिरोह अल्लाह का वही गालिब आने वाला है। यानी जो ये तीन सिफात जिनके अंदर पाई जाएंगी, तो वो अल्लाह ताला की दोस्ती हो जाएगी उसकी, और जब दोस्ती एक बार हो गई तो फिर अल्लाह ताला उन्हें गालिब करेंगे। तो बस हमने अपने अंदर ये चीज देखनी है कि अगर हमें महसूस होता है, और बेशक होता है कि पस्ती चल रही है या पस्त हालात हैं या वो बात नहीं है, वो इज्जत नहीं है, तो हमने फिर अपना दोस्त जो है सिर्फ मुखलिसी तौर पर अल्लाह को बनाना है। जब अल्लाह को बनाएंगे तो बाकी काम हो जाएंगे, बाकी जब काम होंगे तो अल्लाह ताला फिर गालिब भी किसे करेंगे, फिर हमें ही करेंगे। यही चीज की कमी है अभी हमारी कौम के अंदर, जो जवाल का सामना कर रही है या पस्ती का सामना कर रही है, क्योंकि फिर हमने अल्लाह को दोस्त नहीं बनाया है। फिर आगे कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबन मिनल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, ये लोग जो ईमान लाए हो, ना तुम बनाओ उन लोगों को जिन्होंने बना लिया तुम्हारे दीन को मजाक और खेल, उन लोगों में से जो दिए गए किताब तुम में से, वल कुफ्फारा औलिया, और काफिरों को दोस्त। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ऐसे लोगों के साथ तुम दोस्ती मत रखो, ऐसे लोगों के साथ तुम आम ताल्लुक जो है मत रखो, जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल तमाशा बना रखा है। ठीक है, जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं। और वो उन लोगों में कौन शामिल है, एक तो अहले किताब शामिल है, दूसरे कुफार शामिल है। वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम क्या करो, अल्लाह से डरो। ये जो ये मामला कर रहे हैं ये बहुत संगीन जुर्म है, जो ये दीन का मजाक उड़ा रहे हैं बड़ा संगीन जुर्म है, तो तुम इन संगीन जुर्म में शामिल मत हो जाओ, तुम खामोश मत बैठे रह जाओ। क्योंकि अगर किसी जुल्म के ऊपर हम खामोश रह जाते हैं, किसी मजाक उड़ाने वाले के पास में अगर हम बैठे हैं और वो बेजा जुल्म कर रहा है मजाक के जरिए, तो फिर उसी मजाक वाले में हम भी शामिल हो जाते हैं। अगर गुनाह उसके ऊपर भी आ रहा है तो हमारे पर भी चुप्पी का गुनाह आ रहा है, या उसके साथ बैठने का गुनाह हमारे जिम्मे भी आ रहा है। तो अल्लाह क्या कह रहा है, ऐसे लोगों के साथ तुमने बैठना भी नहीं है, ताल्लुक भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर तुम इस तरह के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम भी उन्हीं लोगों की तरह शुमार किए जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, इस मामले में बहुत मोहतात रहना है, अल्लाह से डरना है अगर तुम ईमान वाले हो। फिर एक नंबर क्राइटेरिया उनका बता रहा है, वह ईदा नादई तुम इलसलाती, और जब पुकारते हैं तुमको नमाज की तरफ, यानी जब अजान होती है, तो यानी दीन के सबसे जो बड़ा शार है अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये उसका मजाक उड़ाते हैं। इत्तखज़ुहा हुज़ुवन व लईबा, वो बना लेते हैं उसको मजाक और खेल। ठीक है, कितना बड़ा इशार है ना दीन का ये, और ये उसी का मजाक उड़ाते हैं। और अगर तुम चुप करके उनको देख रहे हो, उसका मजाक उड़ने दे रहे हो,
تو تمہاری خیر ہے پھر ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ بوجہ اس کے وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو وہ عقل نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اگر عقل رکھے گی تو وہ ایسا سنگین جرم نہیں کرے گی، وہ عقل ہی نہ رکھتی ہے تبھی وہ اتنا سنگین والا کام کر رہی ہے، جرم والا کام کر رہی ہے۔ تو یہ پھر ہم نے بھی اپنے اندر یہ چیز دیکھنی ہے، بالکل بھی کٹ آف نہیں ہونا ہے۔ اگر ہمارے اپنے خون کے رشتوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے یا ہمارے اپنے عزیزوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کٹ آف ہو جائیں گے یا بالکل اکیل مار پڑ جائیں گے یا کونے گھوسے یعنی کمرہ بالکل اپنا بند کر لیں گے، لوگوں سے ملنا بند کر دیں گے، تو ایسا نہیں کریں گے۔ آپ بس اس ٹائم پر ایسا کریں گے کہ اس مجلس سے اس ٹائم کے لیے ہٹ جائیں گے، اس بات پہ سے یا کاٹ دیں گے بات یا ان کا ہی ٹاپک چینج کروا دیں گے، اور آپ کو لگ رہا ہے نہیں وہ خوب مزے لے رہے ہیں اور جمے پڑے ہیں اس بات کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا ہے، جیسے کہ اب یہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ خود عمل نہیں کرتے اور جو ہم عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ چل رہے ہیں، ایسے وہ یہ کر رہے ہیں، ان کا بولنا ایسا، یعنی عمل کرنے والوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہے یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر ہم نے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا، اس ٹاک میں ہم نے نہیں شامل ہونا، ہم نے فوراً سے وہاں اٹھ جانا ہے، اور ایسے بھی نہیں اٹھنا ہے کہ آپ نے جھٹک کے اٹھنا ہے، کسی کام کے بہانے اٹھ جائیں، پانی کے بہانے اٹھ جائیں، یعنی فوراً سے بس اٹھ جانا ہے کہ نہیں بھائی اس ٹائم پر یہ اللہ کی ناراضگی والا کام کر رہے ہیں، اور اس والی ناراضگی والی مجلس میں نے اپنے خاتے میں اپنے نام اعمال میں نہیں لکھوانا ہے کہ میں بھی جو تھی ایسی ناراضگی والی محفل میں جو تھی بیٹھی ہوئی تھی اور سن رہی تھی، میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی چیز بتا رہا ہے، اہل ایمان سے مخاطب کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں کہ اہل ایمان جو ہو وہ باکردار ہو، وہ رول ماڈل ہو کہ جب انسان اس کو دیکھے تو اسے اللہ یاد آ جائے، ٹھیک ہے، رول ماڈلنگ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب آپ کو انسان دیکھے تو آپ کو دیکھے انسان کو اللہ یاد آ جائے، اس کو لگے ہاں یار میں نے یہ کام نہیں کرا یا میں یہ کام کروں گی، اسے اللہ یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، تو اگر وہ ان مجلسوں میں بیٹھے گا تو اس کی وہ باوقار شخصیت نہیں بن پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو چاہتے ہیں کہ سب باوقار شخصیت ہو، سب کے اندر باکردار ہو، اسٹرانگ پرسنالٹی ہو، جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے، تو یہ چیز پھر ہم نے بھی دیکھنی ہے۔ پھر آگے ہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا نہیں تم ناراض ہوئے ہم سے، الا ان آمنا باللہ، اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو کچھ نازل کیا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے، یہاں پر اہل کتاب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف ہم سے ناراض اس وجہ سے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں اپنی کتاب پر بھی اور ہمارے سے پہلے یا تمہاری کتابیں جو بھی گزر چکی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، تو تم اس لیے ہی ہم سے بس ناراض ہو، تمہارے اکثر بھی اس لیے ہی فاسق ہیں، ایک بس دکھ جو ہے نا تمہیں اسی بات کا دکھ ہے۔ اور آپ غور کریں کہ جو دنیا کا جال جو بچھا ہوا ہے نا، شیطان کو بھی سب سے زیادہ چڑھ ہے نا وہ اسی بات سے چڑھ ہے کہ انسان اللہ کی طرف نہیں جائے، اگر ایمان والا ہو گیا ہے وہ اللہ کو مان رہا ہے تو اس کا اللہ سے وہ غافل کر دے، اللہ کو دور کر دے۔ یہ جو ایک انفارمیشن کی بمبار لگی ہوئی ہے، یہ جو ایک ٹیکنالوجی کی جو ایک چمک دکھ رہی ہے، یہ جو ایک انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو بہت سارے لغویات گزر رہی ہیں، تو اس کا اثر صرف اور صرف ہمارے دل کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہماری دعا میں وہ بات نہیں ہے، ہم سے اللہ سے باتیں نہیں ہوتی، وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم لغویات میں اپنے دل کو لگا چکے ہیں، اس سے اس کو سرور حاصل ہو چکا ہے لغویات سے، تو نہ تو وہ قرآن میں دل لگا رہا ہے نہ اللہ سے باتیں کرنے میں دل لگا رہا ہے۔ تو پہلے ہم نے اپنی ہم جو انٹیکنگ کر رہے ہیں آنکھوں کے ذریعے، ناک کے کان کے ذریعے، جو ہم دل کی فوڈ ٹیکنگ جو ہوتی ہے کان اور ناک، اس کے آنکھوں کے ذریعے، ناک کا مکہ کان اور آنکھوں کے ذریعے جو ہماری جو انٹیکنگ ہم دل کی کر رہے ہوتے ہیں، جس کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اس پر ہم نے واچ کرنا ہے کہ ہمارا ادھر کیا حال ہے۔ اگر تو ہم اس کو انہیلدی دے رہے ہیں یعنی جنگ دے رہے ہیں اسے، تو اس نے دل نہیں لگانا ہے، اللہ سے غافل ہی کرنا ہے، اور اگر ہم اس کو جنگ نہیں دے رہے ہیں یا ابھی تک جنگ دیتے ہوئے آئے تھے اور اب توبہ کی تو ہم نے ہڑبڑانا نہیں ہے،
تسلی سے کام لینا ہے، کیونکہ کافی عرصے تک ہم نے اس کو جنک دیا ہے. جس طرح اب آتا ہے نا کہ چھوٹے بھی بڑے بھی سب فون ایڈکٹ ہو چکے ہیں یا کسی نہ کسی چیز کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. تو اب آپ کو وہ چھڑاتے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی وہ بات نہیں آ رہی، اب تو چھڑا دیا ہے ابھی وہ بات نہیں آ رہی. نہیں بھائی، تسلی سے کام لینا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. کہ یہ سوچیں کہ کتنے عرصہ جو ہے اپنے آپ کو جنک دیا ہے، اپنے دل کو جو ہے جنگ دیا ہے. ابھی اس بات پہ غور کرنی ہے کہ اب اس کو صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ دل تو ابھی اسی جنگ پہ ہی آمادہ تھا، اسی پہ وہ خوش تھا. اب تم اس کو فوڈ جو ہے الگ دے رہے ہو، ہیلدی دے رہے ہو، تو اب وہ ہیلدی فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں اور صحت بنانے میں ابھی ٹائم لگائے گا. تو اس لیے صبر کے ساتھ کام کرنا ہے. لیکن اگر آپ ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل پھر اللہ والوں جیسا ہی ہو جائے گا. پھر آگے قل هل انبئکم بشر، کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں بدتر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اس سے بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بدلے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بدتر تمہیں چیز بتاؤں میں. من لعنہ اللہ، جو لعنت کی ہو اس پر اللہ نے، وغضب علیہ، اور وہ غضبناک ہوا اس پر، وجعل منہم القردۃ، اور اس نے بنائے ان میں سے بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جس نے بندگی کی طاغوت کی. یہ بدترین حالت ہے، یہ بہت بری کیفیت ہے کہ انسان بندروں جیسی. اچھا ہم غور نہیں کرتے کہ جانور اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل کے، کسی کی ٹانگیں کس طرح کی ہیں، کسی کی کس طرح کی، کوئی کس طرح سے کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کسی طرح سے بول رہا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں. ہم سے کہا بھی جاتا ہے نا کہ ان میں بھی نشانیاں ہیں، مویشوں میں بھی نشانیاں ہیں، جانوروں میں بھی نشانیاں ہیں، دنیا آسمان میں بھی نشانیاں ہیں. تو یہ کس طرح سے نشانیاں ہیں؟ کیونکہ انسان غور کرے کہ اس کی حرکتیں تو یہ بندر جیسی نہیں ہو گئی ہیں کہ اچھلتا کودتا ہی پھرتا ہے، یا اس کی جو حرکتیں خنزیر جیسی تو نہیں ہو گئی ہیں، یا وہ طاغوت کی بندگی تو نہیں کر رہا ہے. طاغوت کون سا کام ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. ٹھیک ہے، اللہ کے ہر احکامات کے اپوزٹ کام. تو کہیں انسان کے اوپر یہ علامتیں تو نہیں آ چکی ہیں؟ کیونکہ یہ اگر علامت انسان کے اندر آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض بھی ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز بھی اب مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے، اور سب سے بدترین شکل ہے کہ انسان اب بالکل بندر کی طرح ہو گیا، ٹکتا نہیں ہے. اور دوسرا، اس کی غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے، خنزیر کی طرح اس کو بھی غیرت نہیں ہوتی ہے. اس کو بھی بالکل، انسان کو بھی اب، مسلمان کو بھی اب غیرت نہیں رکھی ہے، بالکل غیرت ختم ہو گئی ہے. اور وہ بھی بس اللہ کے سوا ہر کسی کی، بظاہر تو بت پرستی نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے سوا ہر کسی کی بس پرستی ہی کر رہا ہے. وہ اللہ کی ناراضگی ہی لے رہا ہے، مول لے رہا ہے، تو اللہ کی نافرمانی ہی کر رہا ہے. تو اس چیز کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز بات بتا رہے ہیں آیات کے ذریعے، تو ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے. اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدترین ہے درجے میں، واضل عن سواء السبیل، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. بس یہ لوگ تو بہت ہی بدترین ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں نہیں شامل کرے، اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ صفات ہے تو ان پر ہم نے پھر ان صفات کے اوپر کام کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قَالُوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. اب یہاں منافقین کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں آ کے، کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کہ ہم نا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے ساتھ کفر کے، اور وہ تحقیق وہ نکلے بھی ساتھ اسی کے. یعنی ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے یقین میں کوئی فکر نہیں ہے. تو آپ بے فکر رہیں ان کی طرف سے. وہ جس طرح آتے ہیں، جس حالت میں آتے ہیں، اسی حالت میں اٹھ کے جاتے ہیں. ان کا دل جو ہے نہیں بدلتا. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تھے وہ چھپاتے. یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. اب دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انگلی ہماری طرف کر دی، پھر تیر ہماری طرف داغ دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ علم کی مجالس میں بیٹھ کے ہمارے بھی دل کی کیفیت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، یا ہم ایک روٹین کی شکل میں آ چکے ہیں کہ بس ہم ان کی مجالس میں بھی ہم بیٹھ رہے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. پھر بس ہاں سن لی، کلاس لے لی، دیٹس اٹ، اب اٹھ گئے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ باتیں تھیں، پتا ہے مجھے، یہ باتیں پہلے سے ہی پتا تھی، ہاں ٹھیک ہے، لیکن عمل میں نہیں آ رہی، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، حالات ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں، بچے ایسے ہیں، شوہر ایسے ہیں، سسرال ایسا ہے، میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہوتی. تو یہ جملے ہمارے تو نہیں نا. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کی صفت کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر یہ صفتیں نہیں آ جائیں کہیں بھی. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم دیکھو گے بہت سو کو
ان میں سے وہ دوڑ دھوپ کریں گے گناہ میں اور زیادتی میں، یعنی اپنی ذات میں، اپنی پرسنل لائف میں بھی گناہ میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ، یعنی یہ اہل کتاب میں سے کہا جا رہا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی وہ جو ہے زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ وہ اکلہم السحت، اور کھانا ہے ان کا حرام، یعنی سورس آف انکم کیا ہے؟ حرام ہے ان کی۔ لبئس ما کانوا یعملون، البتہ وہ کتنا برا ہے جو وہ یہ والا عمل کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کو اہل اللہ والے اور علماء، ان قولہم الاثم، ان کے گناہ کی بات سے، وہ اکلہم السحت، اور ان کے کھانے سے حرام کو۔ یعنی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی آتی ہے ایک حدیث روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑی سخت جو ہے ڈانٹ پلا رہے ہیں علماؤں کو، ٹھیک ہے، بڑی سخت ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ آپ جب یہ کام دیکھ رہے ہیں اپنے قوم کے اندر خراب، تو آپ کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ کون سا مفاد ہے جو آپ کو روک رہا ہے؟ کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا کیا کہا جاتا ہے قیامت کے دن علم والوں کی زیادہ پکڑ ہوگی، علماؤں کی بہت سخت پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ سب کچھ جانتے تھے، اور سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد وہ پھر دین کو عام نہیں کرتے تھے۔ جو اہل کتاب کی جو صفت تھی نا، دین کو چھپا کے رکھنا، کچھ سے کچھ کر دینا، لوگوں کے موڈ کے حساب سے جو ہے بولنا، وہ صفت جو ہے نعوذ باللہ یا اللہ کی پناہ اب مسلمانوں کے علماؤں میں بھی آ چکی ہے، اور اللہ ماشاء اللہ لیکن آ چکی ہے، اور وہ بھی اب فتوے جو ہیں مسلمانوں کے اکارڈنگ دینے لگ گئے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی روایت لے آتے ہیں، کہاں سے حدیث اٹھا لاتے ہیں ان کی بات کو، اپنی بات کو کریکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر ربانیین کو اور علماء کو بہت زیادہ سخت ڈانٹ لائی جا رہی ہے کہ تم کس طرح ان کے غلط کاموں کو اور ان کی حرام خوری کو تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ وہ کتنا برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اس چیز پر اب ہم نے بھی دیکھنا ہے، ہم علماء تو نہیں ہیں، لیکن ہاں اب ہم اہل علم کے دائرے میں آ رہے ہیں، اور اہل علم جو ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کی نافرمانی کا کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، وہ خاموش نہیں دیکھتے۔ ہاں وہ حکمت عملی ضرور اپناتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، لیکن ہاں وہ نیکی کا حکم اور برائی سے پھر وہ روکتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہود نے ہاتھ اللہ کا بندھا ہوا ہے، کہ جب وہ آیت آئی تھی نا کہ کون دے گا قرض حسنہ، کون اللہ تعالیٰ کو مال دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تو اس کے اوپر ایک فنحاس نام کا ایک آدمی تھا، اور اس نے پھر یہ جملہ مذاق اڑا کے کہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ ہی، اللہ کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ ہی جو ہے اب بند گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے نا ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر نام لگائے تھے، اور یہ مذاق میں کہا تھا اس نے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، کہا ایک آدمی نے تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الیہود، یہود نے، اللہ کہہ رہا ہے سب نے یہی کہا تھا۔ کیوں اللہ کہہ رہا ہے ایسا؟ کیونکہ سب خاموش رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو کہہ دیا کہ سب خاموش تھے تو سب نے کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو پھر سب کو کاؤنٹ کرنا ہے، سب کے نام اعمال میں یہی لکھنا ہے کہ وہ اس مجلس میں شامل تھے، اب چاہے وہ خاموش ہی تھے، برا ہی مان رہے تھے، دل میں برا مان رہے تھے، لیکن وہ اس مجلس میں شامل تھے، یہ ان کے نام اعمال میں لکھ جائے گا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس یہود نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، اللہ کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ باندھ دیے ہاتھ ان کے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا کثیر تعداد کو ان میں سے، کس چیز کے اوپر؟ ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، جو کچھ نازل کیا گیا طرف آپ کے رب کی طرف سے سرکشی میں اور کفر میں، یعنی یہ جو جملے بول رہے ہیں تو اس کی سزا کیا ملے گی ان کے اوپر؟ کہ سرکشی اور کفر میں ہی مبتلا ہوں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ڈال دی ہم نے درمیان ان کے عداوت اور بغض قیامت کے دن تک، یعنی ان کے درمیان میں قیامت کے دن تک اختلافات پیدا ہوتے رہیں گے، دشمنی عداوت بغض رہے گا۔ کلما اوقدوا نارا، جب کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ، للحرب اطفأها اللہ، جنگ کے لیے بجھا دیا اسے اللہ نے۔ جنگ بدر کی طرح بتایا جا رہا ہے کہ جب جنگ بدر میں مسلمان آئے تھے تو مسلمان بہت خوش تھے، مسلمانوں کو فتح ملی تھی،
تو دو تھے اوس اور خزرج جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا. تب یہ کیا کرتے, مدینہ کے یہود جو تھے وہ آگ ببولا ہو گئے مسلمانوں کو خوش دیکھ کے اور بہت جل جاتے تھے. تو انہوں نے ایک حربہ اپنایا کہ مسلمانوں کے درمیان میں ہی نا آپس میں یہ اختلاف ہو جائے. تو وہ اوس اور خزرج کی ایک جنگ ہوا کرتی تھی آپس میں, جنگ بوا کہتے تھے. تو اب اس کیا کرتے, جب یہ دیکھتے کہ یہ آپس میں لوگ خوش ہیں, خوش گپیاں لگا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, یہ وہاں سے گزرتے ہوئے اور جو اس جنگ بوا میں جو شعر بولے جاتے وہ والے اشعار پڑھتے. اب اس سے کیا ہوتا, مسلمان جو تھے, یہ جو اوس و خزرج کے جو لوگ تھے, یہ پس منظر میں چلے جاتے بیک گراؤنڈ میں, اور یہ کیا کرتے پاس میں جا کے اب ان کو باتیں یاد آ جاتی, ہاں ہمارا تو کسی ٹاپک پہ جھگڑا تھا, اور پھر یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونا شروع ہو گئے ان کے آگ بھڑکانے کے اوپر. تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بجھا دیا. پھر وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری موجودگی میں جاہلیت والا رویہ اختیار کر رہے ہو. پھر ان کو ہوش آیا کہ ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ ہمیں بھڑکانا چاہ رہے ہیں, اور ہم ان کی بھڑکاہٹ میں آ بھی گئے, یعنی وہ قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہو چکے تھے ایک دوسرے کو. تو یہ چیز ہم نے دیکھ لی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاحْذَرْهُمْ, بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, تھوڑا بہت نہیں, بہت زیادہ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کی, اور وہ ان کو نہیں سب کو پریشان کرتے پھرتے ہیں, جگہ جگہ فساد پھیلاتے پھرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہے جو فساد کرنے والے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا, اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے, واتقوا, تقویٰ کرتے, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, البتہ دور کر دیتے ہم ان سے ان کی برائیاں. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور البتہ ہم داخل کرتے انہیں باغوں میں نعمتوں والے. یہاں پر کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے ایمان اور تقوی کا سبب کیا بنے گا, کہ جب انسان ایمان لائے گا شعوری طور پر اور تقوی اختیار کرے گا, یعنی گناہوں سے باز رہے گا, غلط کاموں سے دور رہے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو, جو اس کی برائیاں تھیں وہ دور کر دیں گے اس کے سبب, اور اس جنت میں جو نعمتوں والی ہے اس میں داخل کریں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ, اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات کو, وَالْإِنْجِيلَ, اور انجیل کو, یعنی اسی کو کر لیتے قائم, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ, اور جو نازل کیا طرف ان کے رب کی طرف سے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے, یعنی اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اپنے آسمان کے ذریعے ان کے پر رزق برساتا. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اور ان کے نیچے پیروں کے, پاؤں کے, یعنی زمین کی جو خدانیں جو اگلتی, یعنی زمین کے نباتات کے ذریعے ان کو رزق کی کشادگی ہوتی. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ, ان میں سے ہیں ایک گروہ میان روی کے, یعنی کچھ لوگ ہیں ان میں سے, ایسا نہیں ہے کہ تمام ہی لوگ برے ہیں. اللہ کا عدل دیکھیں آپ کہ ہیں ہوں گے کچھ بھی لوگ ایسے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ, اور بہت ان میں سے برے, بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں, یعنی کچھ تو ہیں ایسے لوگ لیکن بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. اچھا ہمارا ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے, اب یا تو میں تلاوت پلے کر دوں بسم اللہ کر کے, یا میں تلاوت ڈراپ کر دوں, کوئی رائے دے, تلاوت ڈراپ کر دوں پھر میں آج. کسی کو غنودگی تو نہیں آئے گی جی؟ جی الحمدللہ, اگر آپ فاطمہ میڈم آتے تو آپ کلاسیں لے لیتے ہیں, تلاوت کے بعد میں ٹھیک ہے, چلیں پھر یہیں پر ہم کلاس اپنی اینڈ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ آیت, کیونکہ آیت زیادہ تھی تو یہ کام تو ہونا ہی تھا, ہمارا ٹائم اوپر ہونا تھا. اچھا جی, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.